میرے اسلامک بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی رات کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو بہت ہی برکت والی ہے، رحمت سے بھری ہوئی اور مغفرت کی رات ہے۔ یہ رات ہے شب بارات، جو آج مغرب کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آج آپ اس ویڈیو کو مغرب سے پہلے ضرور دیکھیں۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور ان لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جو اس سے توبہ کرتے ہیں، جو سچے دل سے رو کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ مگر افسوس، کچھ لوگ اس رات کو بالکل غلط طریقے سے مناتے ہیں۔ تو آج ہم اسی رات پر بات کریں گے کہ شب بارات میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شب بارات کی فضیلت کیا ہے۔ قرآن پاک میں اس رات کو برکت والی رات کہا گیا ہے۔ حدیثوں میں بھی اس رات کا ذکر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب بارات کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ پوری رات پہلے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جسے میں بخش دوں، اور ہے کوئی رزق مانگنے والا جسے میں رزق عطا کروں، ہے کوئی بیمار جسے میں شفا دوں۔ یہ اعلان صبح تک ہوتا رہتا ہے۔ اس میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ رات توبہ، مغفرت اور اللہ سے اپنی ضرورتوں کو مانگنے کی رات ہے۔ مگر اس رات میں کچھ کام ایسے ہیں جو بالکل نہیں کرنے چاہیے اور کچھ ایسے ہیں جو ضرور کرنے چاہیے۔ شب بارات میں کیا کریں؟ تو پہلا کام، اللہ سے توبہ کریں۔ سب سے پہلے اس رات میں سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں۔ اگر ہم نے کوئی گناہ کیے ہیں، نمازیں چھوڑی ہیں، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کی ہے، تو رو رو کر اللہ سے معافی مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہوں۔ دوسرا کام، نفل نمازیں پڑھیں۔ اس رات کو جاگ کر نفل نمازیں پڑھنا بہت افضل ہے۔ آپ کم سے کم 6، 8 یا 12 یا 100 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز توبہ مطلب گناہوں کی معافی کے لیے پڑھیں۔ 2 رکعت نماز حاجت یعنی اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پڑھیں۔ 2 رکعت نماز شکرانہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور اگر ہمت ہو تو 100 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں، جس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس رات کو قرآن کی تلاوت کرنا بے حد افضل عمل ہے۔ خاص طور پر سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان اور سورہ مزمل پڑھیں۔ اللہ کا ذکر کریں۔ شب بارات کی رات کو اللہ کا ذکر کرنے سے دل پاک ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت برستی ہے۔ کچھ اہم اذکار جو اس رات میں پڑھنے چاہیے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 بار پڑھیں۔ تیسرا کلمہ تمجید، تمجید کے فضائل اور فائدے مطلب گناہوں کی معافی۔ تیسرا کلمہ پڑھنے سے چھوٹے بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کی یاد، اس میں اللہ کی تسبیح، تحمید، توحید اور تکبیر ہے، جو بندے کو ہمیشہ اللہ سے جوڑے رکھتا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والا شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور جنت کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کلمے کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اس کلمے کو پڑھنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ ہر پریشانی اور دکھ میں صبر اور راحت ملتی ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور دوسرا جو کام ہے وہ یہ پڑھیں: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے فضائل بھی بہت ہیں۔ ہر مشکل میں راحت مطلب یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں پڑھی تھی اور اللہ نے انہیں باہر نکال دیا۔ یہ دعا گناہوں سے توبہ کے لیے بہت اثردار ہے۔ جو شخص سچے دل سے اس دعا کو پڑھے، اللہ اسے ہر مشکل سے نکالتا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے سے اللہ بیماریوں سے بھی نجات دیتا ہے۔ یہ دعا اللہ کی عظمت اور اپنی غلطی کا اعتراف سکھاتی ہے۔ اللہ اس کی ہر دعا قبول کرتا ہے جو اسے بار بار پڑھے۔ دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، غم اور پریشانی میں راحت ملتی ہے۔ اور تیسرا کام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ دعا پڑھنے سے چھوٹے بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ رزق میں برکت، جو شخص استغفار کی عادت بنا لے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جب کوئی مشکل آئے تو اس دعا کو پڑھنے سے راحت ملتی ہے۔ یہ دعا جنت کا دروازہ کھولتی ہے، دل کو پاک صاف کرتی ہے، بندے کو اللہ کے قریب لاتی ہے، غم اور پریشانیوں کو دور کرتی ہے، اللہ کی رحمت اور برکت کو بڑھاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص روز 100 بار استغفار کرے اللہ اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دے گا جیسے وہ نوزاد بچہ ہو، مطلب ابھی ہی پیدا ہوا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہو۔ تینوں وظیفوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ صبح شام ان کا ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ ہر پریشانی دور کرے گا اور آخرت میں بھی بہترین انعام ملے گا۔ دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز یعنی سب سے اہم حصہ ہے۔ اس رات میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی، بیماریوں کے لیے شفا، پریشانیوں سے نجات اور رزق میں برکت کے لیے دعا کریں۔ قبرستان جائیں اور اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں۔ اگر ممکن ہو تو قبرستان جائیں اور اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس رات کو قبرستان تشریف لے جاتے تھے اور مردوں کے لیے دعا فرماتے تھے۔ شب بارات میں کیا کریں اور کیا نہ کریں؟ آتش بازی، پٹاخے پھوڑنا اور ہڑدنگ مچانا۔ اللہ کی عبادت کی رات میں آتش بازی اور شورگل کرنا حرام اور گناہ ہے۔ یہ اس پاک رات کی توہین ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ فضول خرچی اور رات بھر سڑکوں پر گھومنا۔ کئی لوگ اس رات کو بازاروں میں گھومتے ہیں، گاڑی ریس لگاتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اس رات کو عبادت اور توبہ میں گزاریں، نہ کہ فضول چیزوں میں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس حلوہ بنانا اور کھلانا ہی سب سے بڑا کام ہے، جبکہ یہ صرف ایک رسم ہے، اس کا اسلام میں کوئی حکم نہیں ہے۔ اصل مقصد عبادت اور مغفرت ہے۔ پوری رات جاگ کر فجر کی نماز قضا کر دینا۔ اگر آپ پوری رات عبادت کرتے ہیں اور پھر فجر کی نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ سب سے ضروری چیز نماز ہے، اسے ہر حال میں پڑھیں۔ ان لوگوں کے لیے مغفرت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب بارات میں سب کی مغفرت ہوتی ہے سوائے کچھ لوگوں کے۔ مشرک، نمبر 2 قاتل، نمبر 3 حسد اور دشمنی رکھنے والا، نمبر 4 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 5 شرابی جو شراب پیتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم اس رات کو صرف سن کر پڑھ کر چھوڑ دیں گے یا واقعی اس سے کچھ سبق بھی لیں گے؟ آج اگر ہم اپنے حالات کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں۔ ہماری مسجدیں خالی ہیں، ہمارے دل گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہماری زبان جھوٹ اور غیبت سے بھری ہوئی ہے، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی بجائے بیکار کی باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے بچے دین سے دور اور گناہوں کے قریب ہو چکے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اگر ابھی ہماری موت آ جائے تو ہم اللہ کے سامنے کس حال میں جائیں گے؟ کیا ہم اپنی بیزار زندگی اور گناہوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جانا پسند کریں گے؟ کیا ہم اس امید میں بیٹھے رہیں گے کہ کوئی اور ہمارے لیے دعا کر دے گا؟ اللہ کا بلاوا آج ہی لوٹ آؤ۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ بار بار ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم لوٹ آئیں اور ہم توبہ کر لیں، ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی راہ پکڑ لیں۔ شب بارات بھی اللہ کا بلاوا ہے، ایک موقع ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں، اپنی غلطیوں کو پہچانیں، اپنی کمیوں کو سدھاریں اور سچے دل سے اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لیں، کیونکہ اگلی شب بارات ملے یا نہ ملے اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن آج قبر میں سو رہے ہیں۔ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہم اگلے شب بارات دیکھ پائیں گے؟ اگر نہیں تو پھر آج ہی توبہ کر لیں، شب بارات کو بیکار نہ کریں۔ بھائیوں اور بہنوں، اس رات کو مستی میں ضائع نہ مت کرو، پٹاخوں میں نہ اڑاؤ، غلط کاموں میں مت برباد کرو، بلکہ اس رات کو رو رو کر اللہ کو پکارو، اپنی نمازوں کی پابندی کرو، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ یاد رکھنا، دعا قبول ہونے کا وقت ہے۔ کون جانتا ہے کہ اس رات میں جو ایک دعا مانگے وہ تمہاری زندگی بدل دے؟ کون جانتا ہے کہ ایک آنسو جو تم اللہ کے لیے گراؤ گے وہ تمہارے گناہوں کو دھو دے گا؟ اللہ ہمیں اس پاک رات کی قدر کرنے کی توفیق دے، ہمیں گناہوں پر سچی توبہ کرنے کی توفیق دے، ہمیں نیک راستے پر چلنے کی ہمت دے، ہماری اور ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔